بھی کہ یہ دشمن ہے، ہم نے اس کو اپنا جگری دوست سمجھ لیا ہے، ولی حمیم سمجھ لیا ہے، بہت ہی گہرا دوست سمجھ لیا ہے، جس دشمن کے تعلق سے اللہ کی کتاب نے وضاحت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید کی کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اللہ رب العزت نے اس کو عدو مبین کہا، یہ کھلا ہوا دشمن ہے، لیکن اس کے بعد بھی بڑی افسوس کی بات ہے آج کے اس دور میں معصیت اور گناہوں کو ہم نے اتنا پسند کیا اور اس دشمن کو اپنا ہم نے جگری دوست بنا لیا، نتیجتاً جو حالات نظر آ رہے ہیں کہ ہم رحمان کی نافرمانی کرتے ہوئے بالکل نہیں ڈرتے اور شیطان کی اطاعت کرتے ہوئے بالکل پیچھے نہیں ہٹتے۔ مطلب ہم رحمان کی نافرمانی کرتے ہیں اور شیطان کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ دشمن جس کو ہمیں پہچاننا ہے، جو ریئل اینیمی ہے، حقیقی دشمن ہے، جو دنیا خراب کرے گا، آخرت خراب کرے گا، دنیا میں رسوائی لائیں گا، آخرت کی رسوائی لائیں گا، وہ دشمن کوئی اور نہیں، وہ شیطان ہے، وہ ابلیس ہے۔ آج کا میرا عنوان اسی پر ہوں گا کہ اپنے حقیقی دشمن ابلیس کو، شیطان کو پہچانیے۔ اس لیے کہ جو شخص شیطان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے تو وہ اس کے خلاف کام کرتا ہے، شیطان جو کہتا ہے اس کے خلاف کرتا ہے، اور جو شیطان کو اپنا دوست سمجھتا ہے وہ وہی بات مانتا ہے جو شیطان ہم کو کہتا ہے۔ تو یہاں آج حالات اسی قسم کے نظر آتے ہیں کہ ہم نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، اور رحمان جو ہمیں تاکید کرتا ہے، رحمان اللہ ہمیں جو حکم دیتا ہے ہمیں وہ مشکل نظر آتا ہے، اور شیطان اگر کوئی بات بتا دے تو اس کو ہم بہت دوڑ دوڑ کر کرتے ہیں۔ جو آج کی حالات، جو گناہ، جو معصیت، جو حرام کاری، جو حرام چیز کھانا، حرام چیز پہننا، حرام چیز دیکھنا، یہ بالکل عام ہو چکا ہے۔ یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ شیطان کو ہم نے اپنا دشمن نہیں سمجھا۔ اگر ہم دشمن سمجھتے تو اس کی ہر چال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے، اگر اس کو ہم دشمن سمجھتے تو اس کی ہر چال کے تعلق سے ہمیں پہلے سے علم ہوتا، اس لیے کہ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو دشمن کے چال چلنے سے پہلے اپنی چال چل لے۔ عقل مند سپہ سالار کسی جنگ فوج کا وہ ہوتا ہے جو دشمن کی چال سے پہلے بھاپ لے کہ اس کی چال کیا ہونے والی ہے، جبکہ اسے پتہ نہیں ہوتا ہے تو اس کے اندازہ لگانا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا فضل، جود اور کرم یہ رہا امت مسلمہ کے ساتھ اور تمام انسانیت کے ساتھ کہ اس نے دشمن کون ہے اس کی وضاحت کر دی، اس کا نام بتا دیا، اس کی خصلتیں بتا دی، اس کی صفتیں بتا دی، اس کی چالیں بتا دی، وہ کیسے کیسے آئیں گا، کہاں کہاں سے آئیں گا، کیا کیا چالیں چلیں گا۔ پچھلی امتوں کے واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا کر ہمیں پورا آگاہ کر دیا کہ وہ دشمن کیا ہے، وہ دشمن کیسا ہے، وہ دشمن کون ہے اور وہ دشمن کیسی چالیں چلتا ہے۔ اگر دشمن چھپا ہوا ہو، آستین کا سانپ ہو تو ٹف ہو جاتا ہے اس کا مقابلہ کرنا۔ جیسے کہ منافقین تھے، منافقین ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، دل میں کفر تھا تو پہچاننا مشکل تھا، نقصان بہت زیادہ دیتے تھے اور ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے تھے ہم، اللہ کہ اللہ رب العزت نے وحی بھیجی اور وحی کے ذریعے بتایا، اور وحی کے ذریعے بتایا اپنے نبی کو کون کون منافق تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس چیز کو پھر لوگوں تک بیان کیا، نام نہیں بتائے لیکن صفتیں بیان کی، ایک ایک صفت رکھی، قرآن نے بھی رکھی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ان کی صفات بیان کی، ان کی خصلتیں بیان کی، ان کے کیریکٹرسٹکس بیان کی کہ وہ کیسے اور کون لوگ ہیں۔ تو وہ آستین کے ساتھ تھے تو ڈیٹیکشن مشکل تھا، لیکن جو دشمن کھلا ہے وہ آپ کے خلاف ہے، وہ دعویٰ کر رہا ہے میں آپ کے خلاف ہوں، وہ کہہ رہا ہے میں تم کو چوٹ پہنچاؤں گا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ہر طرح سے نقصان پہنچاؤں گا، اور اس کے بعد بھی اگر ہم اس سے غافل رہے تو آستین کا سانپ ہو تو چلیے سمجھ میں آتا ہے اس کے نقصان، اس کے دھوکے میں آ سکتے ہیں، لیکن جو آستین کا سانپ نہ ہو، کھلا دشمن ہو، علل اعلان ہو، علانیہ ہو، بالکل کلیئر ہو اور وہ کہہ رہا ہے میں تمہارا دشمن ہوں، اس کے بعد بھی ہم اس کو دوست سمجھے، یہ کتنی خطرناک بات ہے نا۔ تو آج یہی ہو رہا ہے، شیطان کی دشمنی واضح ہے۔ کب سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق کیا تب سے اس کی دشمنی انسانوں کے خلاف، ابن آدم کے خلاف، آدم کی اولاد کے خلاف کلیئر ہے، ایک دم واضح ہے۔ لیکن اس وضاحت کے بعد بھی ہم لوگوں کا رویہ اس سے دوستانہ نظر آتا ہے، یاد رکھیے دوستانہ نظر آتا ہے۔ تو آئیے میں چند باتیں اب شیطان کے تعلق سے، اس کی علانیہ دشمنی ہم سے، اس کی چالیں وہ ہمارے خلاف کیسے چلتا ہے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے اور اس کی چالوں سے کیسے بچا جائے، یہ چند باتیں انشاءاللہ عزیز آج کے اس لیکچر میں، آج کے اس درس میں، آج کی اس تقریر میں آپ کے سامنے رکھنے کی جو میں کوشش کروں گا۔ ہم سمجھتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں شیطان شروعات سے ہمارا دشمن ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنا رہا تھا تو شیطان وہاں گھومتا تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنا کر چھوڑ دیا، ابھی روح نہیں ڈالی گئی تھی، تو وہ گھوما کرتا تھا اور گھوم گھوم کر آدم علیہ السلام کو ہاتھ لگاتا اور اس کو بجا کر دیکھتا۔ جب وہ آدم علیہ السلام کو ہاتھ لگاتا تو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بناتا، وہ مٹی ایکو کرتی، آواز کرتی۔ شیطان سمجھ گیا
جو مخلوق بننے والی ہے بہت کھوکھلی اور کمزور